مدثر وسم وائس کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم دوستو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سلطان نور الدین زنگی کی زندگی کے حالات و واقعات کے بارے میں بتائیں گے کہ آخر وہ کون تھے اور تاریخ میں ان کا کیا کردار ہے۔ نور الدین ابو القاسم محمود ابن عماد الدین زنگی سلطنت کے بانی عماد الدین زنگی کا بیٹا تھا، جس نے تاریخ میں بڑا نام پیدا کیا۔ نور الدین فروری 1118 عیسوی میں پیدا ہوا اور 1146 عیسوی سے 1174 عیسوی تک 28 سال حکومت کی۔ سلطان نور الدین زنگی نے مسیحیوں سے بیت المقدس واپس لینے کے لیے پہلے ایک مضبوط حکومت قائم کرنے کی کوشش کی اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے گرد و نواح کی چھوٹی چھوٹی مسلمان حکومتوں کو ختم کر کے ان کو اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ شروع میں نور الدین کا دارالحکومت حلب تھا۔ 549 ہجری میں اس نے دمشق پر قبضہ کر کے اسے دارالحکومت قرار دیا۔ اس نے صلیبی ریاست انطاکیہ پر حملہ کر کے کئی قلعوں پر قبضہ کر لیا اور بعد ازاں ریاست ایڈیسا پر مسلمانوں کا قبضہ ختم کرنے کی عیسائیوں کی کوشش کو بھی ناکام بنا دیا۔ دوسری صلیبی جنگ کے دوران دمشق پر قبضہ کرنے کی کوششوں کو بھی سیف الدین غازی اور مئی الدین کی مدد سے ناکام بنا دیا اور بیت المقدس سے مسیحیوں کو نکالنے کی راہ ہموار کر دی۔ دوسری صلیبی جنگ میں فتح کی بدولت ہی مسلمان تیسری صلیبی جنگ میں فتح یاب ہو کر بیت المقدس واپس لینے میں کامیاب ہوئے۔ اس زمانے میں مصر میں فاطمی حکومت قائم تھی، لیکن اب وہ بالکل کمزور ہو گئی تھی اور مصر چونکہ فلسطین سے ملا ہوا تھا، اس لیے مسیحی اس پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ یہ دیکھ کر نور الدین نے ایک فوج بھیج کر 564 ہجری میں مصر پر بھی قبضہ کر لیا اور فاطمی حکومت کو خاتمہ کر دیا۔ ایک دفعہ سلطان نور الدین زنگی نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حفاظت کی۔ یہ واقعہ مدینہ کی تاریخ کی تقریباً تمام کتب میں موجود ہے۔ شیخ محمد عبد الحق محدث دلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب تاریخ مدینہ میں 3 بڑی سازشوں کے ساتھ کیا ہے، جس میں سے یہ واقعہ سب سے مشہور ہے۔ سمہودی کے قول کے مطابق مسیحیوں نے یہ سازش 557 ہجری میں مرتب کی۔ اس وقت شام کے بادشاہ کا نام سلطان نور الدین زنگی تھا اور اس کے مشیر کا نام جماد الدین اصفہانی تھا۔ ایک رات نماز تہجد کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سرخی مائل رنگت کے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے سلطان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کے شر سے بچاؤ۔ سلطان ہڑبڑا کر اٹھا، وضو کیا، نفل ادا کیے اور پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ خواب دیکھنے کے بعد آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اس کا اب کسی سے ذکر نہ کریں اور فوراً مدینہ روانہ ہو جائیں۔ اگلے روز سلطان نے 20 مخصوص افراد اور بہت سے تحائف کے ساتھ مدینہ کے لیے کوچ کیا۔ 16ویں روز شام کے وقت وہاں پہنچ گیا۔ سلطان نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی اور مسجد نبوی میں بیٹھ گیا۔ اعلان کیا کہ اہل مدینہ مسجد نبوی میں پہنچ جائیں، جہاں سلطان ان میں تحائف تقسیم کریں گے۔ لوگ آتے گئے اور سلطان ہر آنے والے کو بار بار تحفہ دیتا رہا۔ اس دوران وہ ہر اس شخص کو غور سے دیکھتا رہا، لیکن وہ 2 چہرے نظر نہ آئے جو اسے ایک رات میں 3 بار خواب میں دکھائے گئے تھے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا، کیا مدینے کا ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ جواب اثبات میں تھا۔ سلطان نے پھر پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ اس پر حاضرین نے کہا، سوائے 2 آدمیوں کے۔ راز تقریباً فاش ہو چکا تھا، لیکن سلطان نے پوچھا، وہ کون ہیں اور اپنا تحفہ لینے کیوں نہیں آئے؟ بتایا گیا کہ یہ مراکش کے صوم و صلوات کے پابند 2 متقی باشندے ہیں۔ دن رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور ہر ہفتے مسجد قباء جاتے ہیں۔ فیاض اور مہمان نواز ہیں، کسی کا دیا نہیں لیتے۔ سلطان نے کہا، سبحان اللہ، اور حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی اپنے تحائف وصول کرنے کے لیے فوراً بلایا جائے۔ جب انہیں یہ خصوصی پیغام ملا تو انہوں نے کہا، الحمدللہ، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے اور ہمیں کسی تحفے کی ضرورت نہیں۔ جب یہ جواب سلطان تک پہنچ گیا تو اس نے حکم دیا کہ ان دونوں کو فوراً پیش کیا جائے۔ حکم کی فوراً تعمیل ہوئی۔ ایک جھلک ان کی شناخت کے لیے کافی تھی، تاہم سلطان نے اپنا غصہ قابو میں رکھا اور پوچھا، تم کون ہو؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم مراکش کے رہنے والے ہیں، حج کے لیے آئے تھے اور اب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔
سلطان نے سختی سے کہا، کیا تم نے جھوٹ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے؟ اب وہ چپ رہے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا، یہ کہاں رہ رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل نزدیک ایک مکان میں جو مسجد نبوی کے جنوب مغرب میں دیوار کے ساتھ تھا۔ سلطان فوراً اٹھا اور انہیں ساتھ لے کر اس مکان میں داخل ہو گیا۔ سلطان مکان میں گھومتا رہا۔ اچانک نئے اور قیمتی سامان سے بھرے ہوئے اس مکان میں سے اس کی نظر فرش پر پڑی ہوئی ایک چٹائی پر پڑی۔ نظر پڑنی تھی کہ وہ دونوں مراکشی باشندوں کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ سلطان نے چٹائی اٹھائی۔ اس کے نیچے ایک تازہ کھودی ہوئی سرنگ تھی۔ سلطان نے گرج کر کہا، کیا اب بھی سچ نہ بولو گے؟ ان کے پاس سچ کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ مسیح ہیں اور ان کے حکمرانوں نے انہیں بہت سارا مال دے کر حاجیوں کے روح میں مراکش سے اس منصوبے پر حجاز بھیجا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اقدس روضہ مبارک سے نکال کر لے آئیں۔ اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے انہوں نے حج کا بہانہ کیا۔ اس کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نزدیک ترین جو مکان کرائے پر مل سکتا تھا وہ لے کر اپنا مذموم کام شروع کر دیا۔ ہر رات وہ سرنگ کھودتے تھے جس کا رخ روضہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھا، اور ہر صبح کھدی ہوئی مٹی چمڑے کی تھیلیوں میں بھر کر جنت البقیع لے جاتے اور اسے قبروں پر بکھیر دیتے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ناپاک مہم بالکل آخری مراحل میں تھی کہ ایک رات موسلا دھار بارش کے ساتھ ایسی گرج چمک ہوئی جیسے زلزلہ آ گیا ہو، اور اب جب کہ ان کا کام پایہ تکمیل کو پہنچنے والا تھا تو سلطان نہ جانے کیسے مدینے پہنچ گئے۔ سلطان ان کی گفتگو سنتے جاتے اور روتے جاتے اور ساتھ ہی فرماتے جاتے کہ میرا نصیب کہ پوری دنیا میں اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے اور روضہ مبارک کے گرد ایک خندق کھودی جائے اور اسے بگڑے ہوئے شیشے سے پاٹ دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی بدبخت ایسی مذموم حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ یہ واقعہ 558 ہجری کا ہے۔ سلطان نے روضہ مبارک کے قریب ایک چبوترا بھی بنوایا تاکہ اس پر ان قبور کی حفاظت کے لیے ہر وقت پاسبان رہیں۔ یہ چبوترا اب بھی موجود ہے اور باب جبرائیل سے داخل ہوتے ہی دائیں جانب ہے۔ بعض زائرین اسے مقام صفا سمجھتے ہیں، حالانکہ مقام اصحاب صفا مسجد نبوی کے اندر تھا، جبکہ چبوترا اس وقت کی مسجد کی 4 دیواریوں سے بالکل باہر تھا۔ مقام اصحاب صفا کے تعین کے لیے استونہ عائشہ سے شمال کو چلیے، یعنی قبلہ کی سمت کے خلاف 5ویں ستوں کے قریب مقام اصحاب صفا ہے، یا یہ کہ پرانے باب جبرائیل کے بالمقابل یہ مقام تھا۔ یاد رہے کہ وہاں اس وقت کوئی چبوترا نہیں۔ بعض کے نزدیک یہ ایک من گھڑت قصہ ہے۔ یہ قصہ اس وجہ سے ضعیف اور غیر ثابت ہے کہ جمال الدین السنوی نے نور الدین الشہید کے معاصر میں کسی ثقہ و صدوق گواہ تک کوئی متصل سند بیان نہیں کی، اور بے سند و منقطع روایت مردود ہوتی ہے۔ مصر پر قبضہ کرنے کے بعد نور الدین نے بیت المقدس پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ بیت المقدس کی مسجد عمر میں رکھنے کے لیے اس نے اعلیٰ درجے کا منبر تیار کروایا۔ اس کی خواہش تھی کہ فتح بیت المقدس کے بعد وہ اس منبر کو اپنے ہاتھوں سے رکھے گا، لیکن خدا کو یہ منظور نہ تھا۔ نور الدین ابھی حملے کی تیاریاں ہی کر رہا تھا کہ زنگی کو حشاشین نے زہر دے دیا، جس سے ان کے گلے میں سوزش پیدا ہو گئی جو کہ ان کی موت کا باعث بنی۔ 15 مئی 1174 عیسوی کو ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے وقت نور الدین زنگی کی عمر 58 برس تھی۔ خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔